إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین کرام، سورہ آل عمران اور دی 164 نمبر آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی. بظاہر ایک شاید جڑی وہ اندر بہت سارے اجزاء ہوندے جنہاں نال مل کے وہ بنتی ہے، مگر وہ اندر ایک بنیادی حصہ ایسا ہوندا جہدے نال سارا ڈھانچہ کھڑا ہوندا. وہ شاید نہ ہوئے سب اجزاء بکھر جان. ایڈی وڈی عمارت ہے، اینوں سہارا ہوا بنیاد نے، تھلے نیاں نہ ہون، بنیاد پختہ نہ ہو تو ایڈی وڈی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. درخت کیڈا وڈا پھیل جاندہ، پھل بوٹے ہوندے، مگر وہ جڑ تے ہی کھڑا ہوندا. جڑ جڑی ہے کمزور ہو جائے بس ڈگ پیندا. انسانی جسم دے اندر قلب ہے، دل ہے، یہ حرکت کر رہا، انسان زندہ ہے، رک جاندہ، مر جاندہ. اکھ دی پتلی ہے، ایک درمیان اکھ دی پتلی ہے وہ ٹھیک رہندی تے ویکھدا جدوں وہ خراب ہو جاندی ختم. یعنی جدھر نظر مارو بہت ساریا شیاں کا جڑا مجموعہ دے اندر ایک شے ہونی جڑا ایکس اگر محور ہے وہ ساری وہ کھڑی گھومتی ہے. اسی طرح دین اسلام میرے پراؤ دے بزرگو نچوڑ جی گل جے یہ سارا کھڑا جس بنیاد تے نا یہ جڑا قلب اور روح ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام تے اعتبار نہ رہے تو دین نہ دی کوئی شاید نہ کوئی اللہ نے اسے کہڑا ویکھیا نہ دی کوئی گل سنی. انکار کرنا رہے جی آدھے بھی دنیا آپ بنی چل رہی. یہ گواہی بھی جڑی ہے کہ اللہ ہے، رسول کریم علیہ السلام دی زبان پاک. قیامت اسی ویکھی ہے کہ مردے زندے ہونے کے حساب ہونا، یہ بھی یقین اور اعتماد ہے صرف جناب رسالت ما فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتماد پا رہا. تو گل جڑی تمہیں میں مثالوں کے ذریعے سمجھائی کہ اکھ دی پتلی، جسم کے اندر روح اور قلب، عمارت لی بنیاد، درخت لی جڑ، جتنا وہ اصل الرسول ہے ساریاں شاہ دا موڈو ہے. دین سارے دا مرکز جتے یہ دائرہ گھومدا ہے وہ صرف رسول کریم علیہ السلام دی ذات پاک ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دے احسان تے انے انگنت ہر لمحہ بارش کی طرح برس رہا ہے انسان تے کہ تسی انہوں گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے حضرت سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے اور چھٹ توں اے جڑا سا ہی تیرا ہوندا آرام نہ اندر چلا گیا تو آرام نہ باہر آ گیا. یہ جی دو نعمتاں تینوں ملدیاں، ورنہ جنہاں دا سا رک جاندا کی برا حال ہے انہاں دا. مگر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت دا احسان اس آیت کریمہ جتلایا وہ یہ ہے کہ مومنہ تے رب نے بڑا فضل کیتا تے بڑا احسان کیتا دینا دی ہدایت واسطے انہاں دے اندر اپنا رسول اللہ دے رسول نو بھیجن اللہ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین کہ جہاں لوگوں نے ایمان نصیب ہو گیا، کافر تے بڑا نصیب رہ گیا نہ پہچان سکے. جنہاں من لیا آپ اللہ دا منن والے ہو جے تسی دیکھو تو ساریاں نعمتاں دے مقابلے ہیچ سے کچھ بھی نہیں گیا. سب تو بڑا رب نے فضل ایمان والیاں تے یہ کیتا کہ انہاں دی ہدایت واسطے انہاں چ اللہ نے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا جہاں انہاں اللہ دی آیتاں سناوندا ہے، انہاں نوں پاک صاف کردا ہے، انہاں نوں حکمت دی تعلیم دیندا.
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ہن جنہاں دے سامنے آیت اتری سی، اپنا ماضی بھی جانتے سی، اسی ڈاکو سی، شرابی سی، زانی سی، دنیا دے بدترین آدمی سو، راہ ایک کالا نام ہے بل مزال، اسی ڈنگراں تو پیڑے سی، مگر حضور دے علاج نال اسی فرشتیاں تو اگے لنگ گئے، تد اللہ نے احسان دتا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول دے آن تو پہلا تسی کنے گمراہ سی، تہاڈی گمراہی دا کوئی اندازہ سی، کوئی پنے رہے سی، مگر رسول پاک علیہ السلام آئے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، تو انہوں نے ہنیریاں چوں کڈیا تے نور چلایا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی ذات پاک، ہر بندہ جدو دین دی کوئی گل کرے، کوئی بے دین اور دہری آوے وہ گل ہوئے، انہوں آکو پائی اللہ تے گل نہ کرتے نہ قیامت تے کر، گل کر رسول کریم تے، جے تینوں یہ اعتبار آ گیا بے سچا تے آپے سارا دین تو من لے گا، تے جے ہی نہ اسی ثابت کر سکے یا تینوں یہ یقین نہ آیا تے باقی کرنا سی تینوں کی منوانی ہے، کتھے اللہ کتھے قیامت کتھے فرشتے، کچھ بھی نہیں پھر سارے پلے، ساڈے کول تو لے جائے کہ ایک شہادت اور گواہی ہے کہ یہ گل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اے مرکزی بات ہے جتے بات ہونی چاہیے، یہ جڑ دے ہے نہیں اسلام دے پلے، اسی آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکے اور کسی بحث کا فائدہ نہیں، ایویں وقت ضائع کرنے، کوئی بھی گمراہ آدمی اگر اسلام کو سمجھنا چاہتا پہلا رسول کریم علیہ السلام کو ویکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ لکھ دیں، ایک آدمی اسلام دے بارے شبے مبتلا ہو گیا، پڑھیا لکھا سی، دل چ وہم پی گیا بھی اسلام نہیں سچا، وہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، انہوں نے کہا امام میرا ایمان متزلزل ہو گیا، مینوں اس دین سے یقین نہیں رہا، میرا کوئی علاج ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹا تو کچھ مدت صبر کر اور جا کے سیرت پڑھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش تو لے کے موت تک ویکھے صلی اللہ علیہ پیغمبر نوں، تینوں جے معلوم ہوا کہ بے دا گیا تو من لئی، جے نہیں نبی سے یقین تینوں آیا تو کوئی حل نہیں میرے کو در۔ انہیں پڑھیا، کچھ مدت بعد آیا اور انہیں آخیا امام سارے وہم جاندے رہے، کوئی شبہ میرا باقی نہیں رہا، ایسے سچے گواہ نوں اگر میں جھٹلا دیاں تو پھر دنیا کسی نے سچا نہیں مننا چاہیے، پھر تو گل ہی ختم، کسی کے اعتبار کی کرنا جب دنیا کے سارے تو سچے آدمی دے اصدق الصادقین اطہر الطاہرین، ہاں نہ تو زیادہ کوئی سچا تو نہ تو زیادہ کوئی پاکیزہ، تو انہوں نہیں منیا اور گواہ کہڑیا، پھر برخاست کرو عدالتوں کے گواہیاں کا سارا سسٹم، ایس گواہی نے پرکھیا تو انہیں آخیا ایمان آ گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی زندگی پاک جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات بینات آپ نے دیتی، ایویں نہیں آخیا کہ نبی من لو، کیونکہ دنیا جھوٹے نبی بھی بنے، سارے زمانے بہاء اللہ بن گیا، غلام احمد قادیانی بن گیا، اس تو نہ مسلمان ایڈا خوش عقیدہ کہ جڑا جال بچاوے وہ پھس جائے، نبی بن گیا تینوں من لو، نہ ایڈا شکی ہے بھی شک ہی کری جائے، سچیاں بھی نہ منے، دونیں بیماریاں، اینا خوش عقیدہ ہونا بھی ہر گل منی جانی، یہ بھی پاگل ہونے کی انسانی ہے، پرکھو، اور یہ بھی مننی کوئی نہیں، ہر گل سے شبہ وہم، یہ پھر وہمی ہو جاتا آدمی، شکی اور مزاج، یہ بھی بیمار ہے۔ صحیح بات ہے اب جڑی گل سامنے آئی ہے وہ دلائل ویکھو تے دل نوں صاف کر کے سوچو بھی یہ گل منن چاہتی کہ نہیں، اگر وہ اعتبار والی منو شک کی پیرنا۔ تو امام علیہ السلام نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب پوری اتنے لکھی عیسائیوں کے جواب، تو وہ حوالہ امام ابن کثیر نے بھی دیتا اور بڑے ادب نہ دیتا، بڑی انہوں دی معتبر کتاب ہے، تاریخ تے لکھی البدایہ والنہایہ للامام الحافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر القرشی دمشقی، یہ بھی 6ویں جلد جڑی ہے رسول اللہ دے معجزے نہ پڑھی، یہ صرف یہ جلد جڑی ہے معجزے کہ اللہ دے نبی نو اسی نبی کیوں مننے، اور امام نے جس طریقے نہ عیسائیاں اور یہودیاں نے بحث کی، صحیح انداز ہوا کہ جدوں بھی کوئی عیسائی یہودی بات کرے اس نے گل یہ کرو بھی تو بھائی وہ معیار دس، کسوٹی دس جہاں تو پچھلے نبی مننا، موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبر جنہوں کیوں پیغمبر منتے، وہ گلاں دس جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کسوٹیاں تے انہوں تو ود سچے نہ نکلے تو نہ منی، تے جے انہوں نے زیادہ سچے نکلے، جے معجزے ویکھنے تد ویکھ لا، کردار ویکھنا تد ویکھ لا، پیش گوئیاں ویکھنی، گل تے کرنا میں نبی مننا کا دینا تو وہ اصول بنا، پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے پرکھ لیں، اے ٹھیک طریقہ سانو کہندے جی حضور سے اعتراض اصل اتوں پڑھنا چاہیے، اسی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی مننا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاروں مننا ہے، ورنہ تہاڈی کتاباں نو دیکھیے تو تہاڈے شرم و حیا ہوے تے انہاں نو نبی خدا تسی شریف آدمی نہیں ثابت کر سکتے،
تھوڑی تو بائبل لکھا کوئی نبی اپنی بیٹیاں نہ زنا کر رہا، کوئی شراب پی رہا، کوئی آپ بچڑا بنا کے ہر ان لوگوں کافر کر رہا، اس کتاب پر انہیں نبی بنا دے۔ اے احسان منو قرآن مجید دا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ انہیں تصدیق کی ہے کہ نبی، مگر ہوں تسی یہ فیصلہ کرنا، ہوں گل آ گئی ہے مناظرے اور بحث کہ دسو قرآن نو چھڈ کے یہاں نبی کتنا تسی بنا دے، وہ گل جی پھر حضور علیہ السلام دیکھ گر کی گل ہے۔ اور یہ میرے شیعہ دوست انہوں نے بھی گل کرو ابو بکر عمر کی واری بعد چاہو گی، پہلا گل کرو بیلی کہنا ثابت ہوں مومن ہے، وہ گلاں ابو بکر عمر چ نہ ہوئیاں تے نہ منو، تے جی یہاں جی پائیاں جائیں جی انصاف کوئی نہیں، بیلی چو گل ہوے تے مومن ہے، یہاں چ ہوے تے منافق ہی رہن، کوئی اصول بناؤ نا۔ تو امام نے بھی اتنے پھر جو کہ لکھا کمال کر دی، مگر ترجمے کا وقت نہیں، یہ کسی آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کو کہہ کے نہ ربی اڑن، یہ ترجمہ کرا کے جڑے 2 صفحے یہ تقسیم کرے، اے بجائے جھنڈیاں دے تے جلوساں دے جانے بھنگڑے پاؤں دے نا، اے حضور دی خدمت کہ مسلمانہ غیر مسلمان تینوں تقسیم کرو۔ اتنے لکھ دے پہلا قرآن مجید تے لکھا کہ اللہ نے 2 قسم دے حضور نو معجزے دیتے نشان، کریے کی بات پھیل جاندی، اللہ دے رسول دا تذکرہ ہویا نا، لذیذ بود حکایت دراز ترک، یہ مزیدار گل مسلمان کی کہڑی، یہ لمبا کرے جنا مرضی، کوئی سیر ہو سکتا بس نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا شاعر ہوا متنبی، وہ کتاباں درساں جی پڑھائی جاتی تاکہ عربی لٹریچر تو واقفیت ہوئے، انہیں اپنے ممدوح لکھیا کسی رئیس کی تعریف کر دیا کہ مگر وہ بنوٹی گل نا، نبی پاک علیہ السلام کی گل ٹھیک ہے، مزہ تدہور فما تین مصری، وہ اپنے اس ممدوح کہندا جی تعریف کر رہا عمراں گزر گئیاں، بڑے زمانے بیت گئے مگر دنیا تیرے نال دا نہ جمیا، یہ انہیں خوشامد وہی کی ہے، حضور نہیں سچ ہے، مزہ تدہور فما تین مصری، آدم علیہ السلام تو رہ کے آسمان گھومتا رہا، زمین قائم رہی، مگر آپ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، تے جدوں آ گیا تو پھر زمانہ عاجز آ گیا، اب تیرے ورگا نہیں ہن پیدا ہونا، پہلا آیا کوئی نہ، جے آ گیا تو بے بس کرتا، بس جڑا ہونا سی آ گیا، ہن نہیں جڑا ساری پیدا ہونا۔ کیسی بات ہے، وہ تو ایک دنیا دے حاکم نو خوش کر لی کہندا رہا نا، جھوٹ بولیا نے، مگر رسول کریم علیہ السلام نے کہندا تے عین حق سی، مزہ تدہور فما تین سے، زمانے گزر گئے مگر وہ زمانے تیرے جیسا نہیں لے آ سکے۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، جدو آ گیا دنیا بے بس ہوگی کہ بس اخیر ہو گئی، تو کہاں ہوں کی ہونا۔ انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ دکان ہی بند کرتی بھی بناتا جڑا بنانا سی، اس تو بعد نہیں ہوں بنوا، تھلے ہی تھلے رہن گے ہوں لوگ۔ اس پاروں امام پھر لکھ دے بڑی یہ بھی پیاری کربی شعر ہو یاد آیا، لو لم تکن فیہ آیات بینات، شاعر آندا اللہ دے رسول تیرے کو کوئی معجزہ بھی نہ ہوندا، نہ چند ٹکڑے ہوندا، نہ پانی جڑے سی تیری دعاواں نہ بارشاں برسدیاں، نہ جانور جڑے تینوں سجدے کر دے، کوئی معجزہ بھی نہ ہوندا، لو لم تکن فیہ آیات بینات لکانت بدیہۃ تغنی عن النظر، تیرا چہرہ ہی جڑا سی وہی کافی سی دسن لی کہ نبی نہیں تو اور کی، اینوں نبی نہیں مننا تے نہ مرادو کنوں مننا جے تسی، تیرا چہرہ بذات خود معجزہ۔ اور انہیں رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رومی فرماؤں در دل ہر کس کے دانش مدار، جنوں رب نے عقل نصیب کی سی نا، روح آواز پیغمبر معجزات، انہوں نے نبی دا چہرہ ویکھیا علیہ الصلوۃ والسلام تے آواز سنی، انہاں کہا کسے معجزے دی لوڑ نہیں، نہ مردہ زندہ کرنے کی لوڑ ہے نہ چند ٹکڑے کرنے، تو نبی ہے سچا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم سی، انہوں دے سردار سی، ملے 2-4 مسئلے پوچھے، کوئی معجزہ نہیں منگیا، جنہوں نے معجزے منگے مکے انہوں نے دکھائے ہی گئے، چند ٹکڑے ہوا نہیں مان دے، کہنے لگے جادو، معجزے نال بھی کچھ نہیں بنتا، عقل تو کم لو۔ اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام دے معجزے ابن کثیر نے فرمایا پہلا تے دلائل مانویہ، وہ سوچنا تعلق رکھ دیا، جنہاں جو قرآن ملیا، قرآن دی تعریف جڑے صفحے لکھے رب جو بندے ہوئے، انہوں نے ایک کتاب بھی شروع دی، کتاب دلائل النبوہ، یہ اسلام دا ایک وکھرا سمجھو حصہ ہے جتے علماء نے کتاباں لکھی کہ اسی نبی مننے، سارے کو دلیل کی ہے، کیا جنا نبی من رہا ہے، ڈر نو قائم کرو، آپ بھی اپنا سکون حاصل کرو کہ سنے سنائے نہیں کہ مسلمانوں دے جمے ہیں، اتنا گل نہیں بننی، پہلا اپنے آپ کو مطمئن کرو کہ جے سانوں کوئی غیر مسلم آ کے یار کیوں تسی اینوں نبی من دے، تواڈے پہلے دلائل ہونے چاہیے، وہ دلائل دا پھر لکھیا واہیا معنویت و حسیت، کچھ معجزے جڑے وہ سوچنا تعلق رکھتے ہیں، وہ نظر نہیں آؤندے، وہ قرآن مجید ہے،
رسول اللہ دی سیرت ہے، آپ دا کردار ہے، وہ دا سارا بیان ہے۔ ایک حصہ کچھ ایسے موضوع جڑے اکھاں نہ دسدے، آپ نے دعا کیتی، پیالے دا پانی جڑا ہزاراں بندہ پی گیا، اسی طرح ابلدا رہا، اونٹ پی گیا، مشکاں پر لیاں، وہ پھر بیان آؤ گا۔ ایک مانویہ کہ عقل نہ تعلق رکھ دے، انہوں نے فرمایا سب تو پہلا فمن المانویت انزال القرآن علیہ وہو اعظم المعجزات، قرآن شریف دا آپ تے اترنا اور یہ سارے معجزات تو بڑا معجزہ۔ آپ نے چیلنج کر دیتا قرآن دے اندر کہ میں پڑھیا لکھیا بھی نہیں، تمہیں سارا پتا، کتاب بھی نہیں کدی پڑھی، کسی استاد کو نہیں کیا، 40 سال لنگ گئے، میرے منہ یہو جی کوئی عبارت سنی سی؟ اج میں اچانک تمہیں سنا رہا، للکار دا میں سارے جنرل انسان مل جاؤ، اس قرآن ورگا لیا کے بخاؤ، تہاڈی بولی ہے، تہاڈی زبان دے لفظ ہے، لیاؤ یہ جا مضمون ہوئے تو اتنی خبراں غیب دیاں ہون، بس ہوگی۔ پھر اللہ نے تو تھلے اتر کے آخیا سارے حوالے دیتے کہ 10 صورتیں لاؤ، اور آخر تے آخیا بسورۃ النصر، 10 بھی چھڈو ایک ہی لاؤ۔ زمانے گزر گئے، ہار گئے، بڑے بڑے عربی دان ہے، فلاسفر ہے، پروفیسر ہے، بے بس ہے، نہیں لیا سکتے۔ یہ پہلا قرآن مجید تے صفحے، یہ بھی کوئی ترجمے کروانے چاہیے۔ میرے کو تو فرصت کوئی نہیں، کوئی ایسا عربی والا انہوں نے آخو لے لا کوئی 1000 دو ترجمے کر کے دے چھپوا دے، ونڈو سے تقسیم کرو۔ اگے پھر شروع ہوا فصل ومن الدلائل المانویۃ اخلاق والاسلام الطاہرہ، دوسرے جڑے سمجھنا تعلق رکھنا ہے موضوع ہے، انہاں چ نمبر 2 پھر حضور دا کریکٹر ہے، اخلاق، زندگی دیکھو ساری عمر دی، ایسا سچا، ایسا منصف رحم کرنے والا، اور انہاں سارے خلق کو سخاوت کے پاکیزہ وخلق الکامل وشجاعتہ وحلمہ وکرمہ وزہدہ وقناعتہ وإثارہ وجمیل صحبتہ وصدقہ وامانتہ وتقویٰ وعبادتہ وکرم اسرہ وطیب موردہ ومنشأ مربہ۔ چند فکریں لکھی جاندہ، آپ علیہ السلام دی بہادری ویکھو، آپ دا حلم اور درگزر ویکھو، سخاوت ویکھو، دنیا تو پرہیز کرنا ویکھو کہ سونے چاندی ڈھیر آئے ہاتھ نہیں لایا، درویشی کی زندگی گزاری، دوسرے پہ لٹاتا، اور کول جڑا بیٹھا وہ بڑا اچھا سلوک کیتا، پاویں کوئی غریب ملنا آیا تے سچ بولیا تے امانتداری، تقوی، عبادت و کرم اصلے۔ اور یہ نال ہے کہ جس خاندان تو جمے بڑے لوگ بدکاریاں کرتے آتے سی، کفر دے منے، آپ نے آخیا ایک بندہ بھی اٹھ کے کہے کہ تیرے بڑیاں تو کوئی آدمی بدماش ہویا، میرے ماں باپ سارے جڑے اسلام لے آئے، یعنی سب نیک لوگ گزرے، کسی نے حرام درگی نہیں کی، میں نکاح چوں جمیا، میرے خون سے حرام نہیں آیا۔ وطیب و موردی منشأ مربع، شروع تو رہ کے جس طرح تربیت پائی نشونا کما قدمنا مبسوطن فی مواضع، جیسے کہ اس تو پہلا ساری سیرت کی ذکر کر چکے، آخر 5 جلداں لکھیاں، آندا وہ سارا بیان ہو گیا۔ ایک کیریکٹر آپ دا ایتھے پھر ذکر کردا بڑے ادبنا، وما احسن ما ذکروا شیخنا العلامہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی کتاب الذی رد فی علی فرق النصارى والیہود وما اشبہ من اہل الکتاب وغیرہ، آندے کمال کر دیتی ہے سب تو بہتر جڑا ساڈے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب جڑی عیسائیاں دے رد چلی، اور میں اسے 25 سال بعد جب مکے گیا پہلے حج سے، اس میں آخیا تو ہور کوئی لبے نہ لبے الردو نصارہ جڑی یہ لبنا کہ امام نے جڑی کتاب لکھی ہے کہ جڑے لوگوں نے مسیح علیہ السلام دا دین بدل دیتا، او دا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تو لکھدا کہ سارے استاد نے اپنی اس کتاب جڑی یہود نصارہ دے رد لکھی، او دے اندر کمال طریقے نال لکھا فإن ذکر فی آخر دلائل النبوہ، اے نبی علیہ السلام دے معجزے اور آپ دے نبی ہون دا بیان کردا وسلک فی مسالک حسنہ صحیحہ منسجہ بکلام ولی، آندا او دے ایسے رستے تے چلیا ابن تیمیہ، کمال درجے دیاں باتاں صحیح سونیاں، ایسا سونا کلام کیتا بکلام ولی یخضع لہ کل من تأمل فہم، جڑا بھی اتنے غور کرو گا اور سوچو گا اسے بھی سر چکا دوں گا، ہوں نبی نہیں مننا دور کی 4 جلداں اس کی سن قال فی آخر حاضر کتاب المذکور، وہ دے آخر سے جا کے پھر آخیا فصل بصیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واخلاق واقوال وافعال من آیات من دلائل وبت، کہ نبی علیہ السلام دی زندگی، آپ دا رہنا سہنا دنیا ہر ایک نہ برتاؤ، یہ آپ دے نبی ہون دی دلیل ہے۔ وہ دے پھر آپ دی شریعت ویکھ لو، آپ دی امت ویکھ لو، آپ دی امت دا علم ویکھ لو، آپ دی امت دے نیک لوگوں دیا کرامتاں والیاں ویکھ لو، سارا جوں جو تسی غور کرو گے تانوں ہر پاسے ساری امتاں تو غالب نظر آؤں گے، نہ یہو جی امت ہے، نہ یہو جی امت دے عالماں ورگا علم ہے کسے کو، اے سمجھ لینا 52 صفحے تو لے کے
55 تک یہ ہوئی حضور کا کردار ہی بیان ہو رہا. اگے باب دلائل مبدل حصیہ شروع کیا. پھر اکھاں نہ جسم والے موزے وہ بھی کسر کوئی نہیں چھڑی. پانی تھوڑا جا جب بہت ہو گیا, چند جڑا سے ٹکڑے ہو گیا, وہ سارے دلیلاں نال سب بیان. میں یہ جڑا کردار چوں صرف ایک ٹکڑے والے اشارہ کرنا, ورنہ پوری فصل جڑی قابل آندا سن لا ہے نام مرادہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور امرہ وطاعت الخلق لہو وتقدیم ہم لہو علی انفس اللہ, کہ اللہ دا رسول تو پہلا کہیں گا مکے چلو آپ دے کول کچھ نہیں سی, یا پہلا غربت دا زمانہ ما ظہور امرہ, جدو آپ دا دین غالب آ گیا پورے عرب دی حکومت حضور دے قبضے چ آ گئی, وطاعت الخلق لہو, اور ساری مخلوق اسے حکم آپ دیتے گردنہ کٹواندی سی, مندے سی سارے جہان دے لوگ. وتقدیم لہو علی الانفس والاموات, اور آپ دے ساتھی اپنی جان مال جڑی سی آندے سی قربان کر دینی, نبی چ عرب نہیں آن دینا. جدو اس حال سے آپ پہنچ گئے, مالے غنیمت دے ٹھیر لگے, سارا عرب مندہ سی, اسے کی ہویا پھر ماتا ولم یخلف درہم ولا دینار ولا شاتم ولا بعیر, اسے اللہ دا پیغمبر دنیا تو گیا, لوگوں دے گھر بھر دیتے زکات صدقہ نہ, آپ اس حال سے گیا پھر نہ ایک روپیہ سی, نہ کوئی درہم تے دینار سی, کر نہ کوئی بکری سی نہ اونٹ سی, الا بغلہ چاہو ایک آپ کی کھچر رہ گئی, بسلا اور تلوار رہ گئی. درہو مرہونۃ عند یہودین علی ثلاثین وسقم من شیء, ابتار لے آنے. اور اس حال کے جو دنیا نو لٹا رہا سی, آپ یہ حال کہ بیویاں نو خرچ دین لی آخر کوئی پیسہ نہیں. حضور نے پھر 30 سوا جڑے سی یہودی کو ادھار خریدیا, کہ اپنی ذرا جڑی سی گراؤ رکھ لی سی, بیا اپنے کو گروی رکھ رہا تھے, میری بیویاں نو خرچہ دے. امت نو نہ آخیا کہ میری بیویاں نو خرچ دے, احسان نہ لیا اور نہ خزانے نو ہاتھ لایا. اللہ اسے سوچ وکانا بے آکار ينفق من والا علی, حالانکہ اس میں آپ ساریاں زمیناں ملکیاں آپ بے قبضے تھی. باقی یثرب فی امثال المسلمین فحکم بین لا یورث ولا یاخذ وراثۃ شیء من ذلک, اس میں بھی کہہ گئے بے جڑا ہے میرا کھچر اور تلوار ہے, چند چیزاں یہ بھی میرے وارثاں نہیں تقسیم ہونیاں, بیت المال دیاں ہونیاں. فی کل وقت یضرب من عجائب الآیات وفن الکرامات ما یزول وصف, تنال حضور اس میں ہر لمحہ اینے موجزے بخا رہے سی, انہوں دا بیان کرنا ساڈے وسوں باہر. پوری کتاب بناتی. ہن اللہ دے رسول علیہ السلام جڑی ایسی زندگی گزاری کہ دنیا آ گئی, بڑے بڑے عالم اور متقی پرکھے جاندے ہیں, بے غریبی چ نیک بنے رہنا, جدو دولت آئی کاراں ہو گئیاں, بنگلے ہو گیا, ہو گیا پول کھل جاندہ, حضرت صاحب نے ٹھونگی رچایا, کچھ نہیں, دین نہ دی کوئی شے نہیں. مگر قربان جائیے کہ ساری دنیا قبضے سے, اور مسجد نبی ڈھیر لگتے سونے چاندی دے, مگر لٹا کے گھروں جاندے, جا کے پوچھتے کوئی ہے, تو بیویاں کدی آخری سوائے کھجور اور پانی دے کچھ نہیں, کدی چولہے چاگی نہیں بجی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ایڈوں بڑی سچائی کی گواہی کی منگتے, ٹھگ ہوں اپنی بیویاں کوٹھیاں بنا دینا, سونے پہنا دینا, اپنی بیٹی نو عیش کراؤندا نہیں. بالکل ایسی زندگی گزاری کہ لو لم تکن فیہا آیات مویت, اللہ دے بندے آ گیا جب کوئی معجزہ بھی حضور کو نہ ہوندا لکانت ودیعۃ تغنی کان النبی, نبی پاک دا چہرہ نہیں سی جنہوں دسن لی کافی کہ سچے بندے تو سوا کسی دا نہیں ہو سکتے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیٹی کیسی تھی, اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے, اور کدھر فرمایا کہ 4 عورتوں تو سوا کوئی کامل نہیں ہوئی, انہاں تو 4 ہوئیاں جڑیاں بالکل کسی قسم کی کسر نہیں. خدیجہ دی ماں, فاطمہ میری بیٹی, مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں, اور آسیہ جڑی فرعون دے گھر جن نے دکھ اٹھایا تے جان دیتی, دین تو نہیں ہے. 4 عورتوں نے کیا کامل کہ آ گیا بیت المال دے اندر بہت کچھ. غلام آ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا, میں صحیح بخاری چ پڑھا, اللہ دے رسول اگر ہوں معاذ اللہ کوئی مکر فریب بنایا, توبہ توبہ توبہ, آندے عیش کرا دیا بیٹی نو, نوکرانیاں دیا, اے آرام نہ بوے. ان علی ان فاطمہ علیہ السلام شکت ما تلک فی یدہا من الرحا, 6318 نمبر حدیث ہے بخاری شریف دی. اور باب التکبیر والتسبیح عند المنام, کتاب الدعوات, یہ سون دے وقت تسبیح اور ذکر کرنا. وہ آ جانا کہ حضور نے اپنی بیٹی نو سکھایا.
علی رضی اللہ فرماؤں ان فاطمہ علیہ السلام ایک تو یہ گل جڑی نا یہ بار بار سنو کہ جے کوئی غریب کہہ دینا علی علیہ السلام یا فاطمہ رہتے سنی لوگ طوفان کھڑا کر دے یہ کافر ہو گئے نبیاں علیہ السلام آدھے یہ جھوٹ بول دے ساری صحیح بخاری فاطمہ علیہ السلام علی علیہ السلام حسن یہ اہل بیت لی ایک نشان ہے کہ حضور دے خاندان سے ہوئے دونوں علیہ السلام آدھے ہو رہے کوئی ایڈی گل نہیں تسی اسی ملنے کی آنے السلام علیکم سلام نہیں آتے مینوں السلام علینا والا عباد اللہ سوال ایویں جان کے کشو بنا لینا پنگے نہیں جنہیں کچھ بچ لکھا کہ فاطمہ علیہ السلام نے شکایت کی تھی ما تلقا فی یدہا من الرحم کہ میں چکی پی پی کے میرے ہاتھوں کا کی حال ہو گیا چھالے پی گئے باپ نبی خدا دا حکمران ہے ملک دا خدا نے وہ قدمہ تھلے فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلو خاجدہ علی رضی اللہ عنہ کیا فاطمہ پھر ابا جی کو جا کہ ایسے غلام آئے قیدی منگلا کوئی خادم فلم تجد گئیاں تے نبی علیہ السلام کر نہیں ملے فذکر ذالک لعائشہ اس ام المؤمنین عائشہ رضی نے پوچھا ماں سی تے پت کیویں آئی سی کیا ماما اس گل دی آئی سی حضور تو لبے نہیں فلما جاء اخبرت جدوں پھر رسول کریم علیہ السلام آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی نے دسیا کہ رسول اللہ فاطمہ آئی سی پچھو فقال جا فجانا تو علی رضی نے فرماؤں دے نبی علیہ السلام ایک گل سن کے پھر ساڈے گھر آئے قد اخذنا مزاجنا اسی اس ویلے عشاء تو بعد اپنے اپنے بستریاں لیٹ گئے فذهبت میں چاہیا بے آپ بے ادب پاروں اٹھ کھڑا ہوا فقال مکانک پھر میں نہیں لیٹے رہو فجلس بیننا حتی وجدت برد قلبی علی صدری اس طرح حضور دی یاد نو محفوظ کیا تصویراں نہیں بن سکیاں مگر علی فرماؤں دے میرے اور فاطمہ کے درمیان بہ گئے کہ میں رسول اللہ دے قدموں دی ٹھنڈک اپنے سینے تے پائی آپ دے قدم مبارک میرے سینے نہ لگے سی تے مینوں ٹھنڈک جڑی سی محسوس اجے بھی یاد ہے کیا منظر سی فقال الا ادلکما علی ما هو خیر لک من خادم تے دسی جدو گل تے آپ نے فرمایا میں تانوں اے نال چنگی گل نہ دسیا نوکراں دی بجائے ایک بہتر شے دسیا الا بیتما الى فراشکما جدوں تسی اپنے بستراں تے لیٹو او خستما مزاجکم اپنی جگہ مل لو فکبر اربعا ثلاثین تے تسی 34 واری اللہ اکبر پڑھا کرو سبح ثلاثین و ثلاثین 33 واری سبحان اللہ وحمد ثلاثین و ثلاثین 33 واری الحمدللہ فہذا خیر لکما من خادم اے نوکراں نالوں تہاڈی چنگی ہے دعا نے پکار کے آخیا اللہ دے رسول اسی خوش ہاں نوکر رہن جو یہی ساڈی بڑا توبہ تے لوگاں نے پوچھا علی تیرے تے بڑے اوکھے وقت آئے مسلمان ہی تیرے مگر پہ گئے جنگ صفین ہوئی اتنے ہزار مسلمان مارا گیا تو اس ویلے انہوں پڑھیا انہوں نے کہا ہاں جڑی لیلۃ الحریر سی جدن ساری رات تلواراں میرے آپس ٹکراؤندے رہے میں ادن بھی نہیں چھڈیا یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نظم لکھی اور آخر سے کیا لوگو تسی پوچھتے پھرتے جی کہ محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی رسول دے دل دا ٹکڑا اور جنت دی عورتوں کی سرا زندگی کتنا گزار گئی کہ مشکاں چک چک کے اتنے نشان پی گئے چکی جڑی خیالے پی گئے کہ حضور نے خادم نہ دیتا حالانکہ نوکر ہے کہ فرمایا صحابہ صفا نو چھڈ کے مسجد درویشاں نو تانوں میں نوکر دیندا پھراں ذکر کرو یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا جڑا کائنات دا سراج دی دا حال ویکھو اس تو اجے شک ہے تو کہ خدا دا نبی یہ شک ہے پھر آدم علیہ السلام تو نا لکیر پھیر دیو پھر کوئی نبی نہیں آیا انہوں نے نبی منتے دے انہوں کا حال ایڈا گندا تسی لکھیا ایڈا پاک صاف ربی اور تسی خدا دا رسول نہیں منتے تو یقین جانو امام دی وہ کتاب جڑی ابن کثیر نے پھر 200 صفحہ جڑا یہ کرا دیں نا جن میلاد والے کہ ایک ہی اٹھتا جڑا کوئی 20-30 ہزار لا کے آتا یار یہ چھپاؤ حضور دے معجزے رب دا ثبوت کہ نبی کیوں حضور نے مننے کوئی گل ہوندی اور ان دنیا کی زبان کراؤ سن سکرت انگریزی فارسی جہان دستے جنہوں نبی منیا وہ ثبوت ہے نبی ہونا یہ کام نہیں کرنا کھا پی لو آ کرو کیک کٹ لو جو کفار کرتے سی نقلاں اتار لگ محبت کے دعوے کر کے راہ پٹ گیا بے محبت جو کچھ چاہتی ہوئے تھی تماشے کر کے مڑ کے نہ نماز نہ روزہ تے آرام نہ بہ جاؤ اپنے رسول علیہ السلام دی زندگی لوگوں کے سامنے لیاؤ اور پھر سوائے نا ماں نے در ہٹ کرن دے کوئی ضدی اور خبیث آدمی جڑا انکار کرے گا ورنہ نبیاں مننا آدمی آکھے بھی انہوں نے پچھلے مننا نہیں منتا تدے قرآن مجید نے گل کہتی صاف صاف کہ نبیاں اگر کوئی فرق آئے پاوے نا کہ اینوں نہیں مننا باقیوں مننا وہ سارے کا منکر ہے
بالکل جھوٹ بولتا، کسی نے بھی نہیں منتا ہوندا کہ بالکل ایک ہی تصویر ہے جی سارے نظر آتی. ادا دے پاک صاحب ہے 10 بندے ایک گل کہتے ہونے سمجھ لو، ایک بندہ آخیا 9 سچے آ 10واں جھوٹا، کہہ جو بھی رہے وہ گل رہا جی 9 نے کہی، اس تو ڈر پڑتا ہے کہنا 10 جھوٹے. بھائی آدم علیہ السلام تو لے کے سب نے گل تے کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت آنی ہے آ نیکی بدی جی، تو پچھلے آنا سچا جہاں آخر سے وہ کرنا نہیں ایک جھوٹا. نتیجہ تو یہی ہوا نا، اس طرح اللہ کذب المرسلین آتا کہ فلاں قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ پڑھ کے دیکھو پیغمبر سے ایک آیا سی. اللہ نے کیا نہیں انہیں جب ایک نو چٹلایا نا، ہود نو صالح نو لوط نو، اس انہوں نے دراصل سارے پیغمبروں چٹلا. پیغمبروں کے سچے ہونے کا نشان ہی ہے کہ انہوں نے اختلاف نہیں ہوا، ایک ہی گل لڑی لگی 1,24,000 تو بھی زیادہ. اللہ بہتر جانتا کہ ضعیف روایتاں چاہتا 1,24,000 سی رسول انہوں نے تھوڑے، مگر وہ ود کٹ سی اس طرح نے خدا جانے ود کٹ ہون تو پھر کافر نہ ہو جائے. ضعیف روایتاں نے جن بھی آئے گل ایک کدی اختلاف نہیں، پاویں کوئی انڈیا چایا پاویں امریکہ چایا پاویں کسی جگہ کے، نہ میرے نہ ایک دوسرے ٹکرے، گل ایک کوئی کرتے رہے کیونکہ کہ خدا کو آئے. ایک ہی پیغمبر اللہ سی جنہیں انہوں نے بھیجا جیسے فرق نہیں پیا. باقی دانشور رہا فلاسفر رہا بڑے بڑے پڑھے لکھے اکلاں دوڑائیاں مگر وہ ٹام ٹوئیاں مار دے، ایک گل چ نہیں لڑے. حتیٰ کہ افلاطون ہی نہیں لڑیا، وہ آپ کچھ کہیں گا شاگرد ارسطو آندا نہیں میرا شاگرد استاد غلط آندا گل پیا مختلف طریقے. پیغمبراں چ نہیں اختلاف نظر ٹکرا ہی نہیں ہوا کیونکہ جھوٹے ہوں چاچی نے کوئی کوشاں کا کوئی ایک ہی گل. اور جتنے فرق نظر آؤ گا وہ فرق امتاں نے آپ پایا. اگر انجیل صحیح ہوں قرآن تورات صحیح ہوں جو قرآن آتا یہ ہوں کوئی اختلاف نہ. اور تارے سامنے کہ جب اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جینا یہاں خبیثاں نے حرام کر، مکہ جیسا شہر جتنے جانور چھیڑنا بھی گناہ ہے، کبوتر اپنی جگہ سے بیٹھا تھی ایسا نہیں کر سکتے اتنے جاؤ تو ڈر کے طور پر ادھر چلا، یہ بھی جرم کیوں تھی اڑایا ہو. اس شہر کے اندر ظالماں نے لوگوں کوڑیاں سے لٹا ٹپ پتھر ہیٹھاں دے دتا، انہیں ظلم کیتے. حضرت سمیہ جیسی پہلی عورت نو شہید کر دیتا، کوئی شرم نہ مکے دے کافراں نے کی. اللہ دے رسول نے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے آخیا مینوں تو یہ اجازت نہیں ہوئی، میں تو اس جہاز کا کپتان ہاں، میں اپنی سیٹ نہیں چھڈ سکتا جب تک حکم نہ ہوے، پاویں کنی چنگیاں ہون. تسی نکل جاؤ مسافر سمندر پار حبشہ چلے گا، اتنے بے شک عیسائی بادشاہ مگرو نیک ہے انصاف والا، پھر ظلم نہیں ہوں کہ ایک نجاشی کو چلے گا، چلے گا نہیں ہٹے پچھوں، اتنے بھی پیچھا کیتا، دکھ دینا چاہیا بھی انہوں کسی طرح گرفتار کر کے لے آئی. مگر اس ویلے اللہ دے بندے جڑے تھے اپنے دین تے قائم رہے. رسول کریم علیہ السلام کی بات تو کوئی نہیں ہٹے، بادشاہ نو برگلایا، بہت اپنے حق کرنے کی کوشش کی مگر نہیں. انہیں آخیا پادریوں نے آخیا وزیراں امیر آخیا پیسہ کھا لیا، بڑے تحفے تاج دیتے. ہمارا ابن ولید گیا سی، عمر ابن عاص گیا سی بھی اس میں کافر سب نو گنڈ لیا. انہوں نے سن کے آخیا بادشاہ سلام کڈو انہوں جڑے اتنے آئے. وہ کہن گا یار حیا کرو بھی دنیا کے اینے ملک ہی انہوں نے چھڈ کے میرے ملک چ آیا، میں گل سنیا بغیر انہوں نے دے دیا، کون مینوں بادشاہ آکھوں گا؟ اللہ نے اس تو مینوں حکم دیتی ہے کہ میں اس فریق کی گل ہی نہ سنا دے جا. یہ بہت چارہ کرن بھی گل سنی تے پھس جانا، گلاں کھڑیاں ادا ہی گل مک جائے کر دے. انہیں آخیا نہیں بلاؤں گا، پیغام بھیج دیتا سرے آؤ. مسلمانوں نے آپس آخیا بھائی ہوں یہ بھی آخر غیر مسلم سارے نبی نو نہیں منتا، ہوں کی کریے؟ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ 10 سال وڈے سی، انہوں نے آخیا اللہ دے بندے جو سارے نبی نے دسیا نا اسی وہ نہیں چھڈنا، جو ہوے ہو رہن دے یہ کر دے، اسی کیوں اپنا دین چھڈی. بلایا انہیں پوچھا بھی یہ تاری برادری کے لوگ ہے سردار ہے مکے دے اس گل ہی آئے. انہوں نے آخیا بادشاہ سلام نہ اسی قاتل ہے نہ کوئی ڈاکو ہے نہ زانی ہے، کل تو اسی مفرور ہے جی تو سانو واپس لینا ہے. آ گل ہی کہ اسی مردار کھاندے سی، بتاں دی پوجا کرتے، شراباں پیندے سی، کسی برائی تو پرہیز نہیں سی. ساڈے اندر اللہ نے ایک ایسا بندہ بھیجا جہدے خاندان میں اسی جاننے بھی ادا دا خاندان مکے چ کوئی نہیں، انہوں جمن تو لے کے اسی جاننے بھی انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیا. انہیں سانو دین دسیا ہی اسی اس گل نو من لیا، سارے دشمن ہے دکھ دیتا تیرے ملک پناہ لئی ہے مسئلہ ہے. انہیں آخیا کچھ سناؤ پھر اس نبی دا کلام. تو حضرت جعفر نے نبی نے بھی سورت مریم اتری سی، اللہ نے زیادہ راہ دیتا تھی عیسائیوں کے ملک چلے گئے، لوڑ پئی تو حضرت مریم کا قصہ سنا دو. حضرت جعفر نے جب پڑھیا ہوں جی بچ پڑھیا سی قرآن کہ اللہ کے دین کی دکھ اٹھاؤں پھرتا سی، پردیس ٹکے کھانا سی، وہ قرآن پڑھنا کچھ اور
جہے رسم کے طور مولوی اپنا آواز دود کر کے پیسے دے ہور گل تماشا قرات کی محفل وہ جو قرآن پڑھتے سی لوں کمتے سی انہوں نے روندے سی آپ نے جو قرآن پڑھیا نجاشی نے سنی ساری گل انہیں بعد آخیا اے کلام اور انجیل ایک مشکات ایک ہی شمع جہاں دو لاٹاں ایک رب کا کلام ہے جی انجیل بنتے جی اسے خدا کا بھیجا یہ کوئی گل غلط نہیں این حق ہے چلو یہاں کیا آرام نہ میرے ملک چ رہو کوئی تو نہیں دیکھ سکتا رات یہاں نے سوچا پھر کہ یہ بادشاہ گمراہ کر لیے یہ کہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا برا کہیں گے کیونکہ نبیاں منن والے لوگ جب غلطی کر دیں کچھ منکر ہے کچھ منن چاہے تو انہوں خدا بنا لیں گے خدا کا بیٹا بنا لیں گے عیسائی بنائی بیٹھے سی انہوں نے آخیا مسلمان کہنا وہ بشر ہے اللہ کا بندہ اینے چی بادشاہ اور پادری اگ لگ جانی بڑی چال سوچی مسلمانوں کو پتہ لگ گیا یہ گل ہے اس ویلے لوگوں نے آخیا ہوں کی کریے اس مسئلہ بڑا خطرناک آ گیا انہوں کا عقیدہ کچھ ہے بھی اللہ اسی آخیا بندہ دے پھر بہت ناراضگی ہونی حضرت جعفر نے اسے بھی آخیا بھائی جو ہوں نہ ہون دیو میں وہی کہوں گا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دسیا بلا لیا انہیں آخیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے تھی کی آدھے انہیں آخیا اللہ کا بندہ ہے وہ رسول ہے اور اللہ کے حکم نہ کماری مریم پیدا ہوا اسی انہوں اللہ کا ایک نیک نبی مننے اور عزت کرنے خدا نہیں منتے نہ خدا کا بیٹا بادر چنیا ناساں پھلیاں بڑا غصہ چڑھیا انہوں نے مگر بادشاہ نجاشی جڑا سی انہیں کھ چکیا زمین تک تنکا چکیا کیا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو کھ برابر ود سی نہ کٹ سی اینا ہی جڑا تسی آخیا تے آرام نہ رہو اس پاروں اللہ دے دین دی خاطر لوگوں نے دکھ اٹھائے تکلیفاں اٹھائیاں مگر قرآن سنایا حضور دی سیرت اس ویلے جدوں بیان حضرت جعفر نے کیتا پہلا کی سی اس بندے نے سانو آ کے کی دسیا یہ میں ایک اور واقعہ پڑھنا جڑا صحیح بخاری چ اور وہ بھی سمجھو نا دانا آدمی جن نے یہ نہیں آخیا کہ انہیں چند ٹکڑے کیتا کہ نہیں وہ کیا نہیں بادشاہ ہرکل ہر کلیسا نام رکھ دے سائیکل وغیرہ کا اصل نام تو عربی زبان ہرکل اسی ہرکل پڑھنے لفظ جب میں پڑھا تو تھی مینوں بیوقوف بھی آخنا ہے تے زیر ہے رے تے زبر ہے کاف تے جزم ہے ہرکلا ہرکل نہیں ہرکلا کیسرے روم سی ایرانیوں کے مقابلے جنہوں فتح ہو گئی پہلا ایرانی غالب آدھے گئے سارے ملک کھول ہے آخر جو بیچارہ روم جا کے قسطنطینیہ چھپ گیا تو انہوں نے کہہ دیتا ایرانیوں نے اگ پوجن والوں نے بے اسی سب برباد کر کے چڑنا عیسائیوں تے مسلمان بیچارے اس زمانے دعوا کرن بھی عیسائی جت جانے جویں بھی آخر سارے نہ ملتے جلتے یہ اگ پرست نہ جتن مگر وہ جتتے گئے مسلمانوں نے بڑا دکھ ہوا تے عیسائیوں نے ایرانیوں نے سمجھ لیا بھی ہوں یہ سلطنت نہیں بچ سکتی آپ کے بن جیسے آدمی عیسائی لکھتا ہے کوئی بندہ وہ گل کہہ نہیں سکتا جڑا عرب دے صحرا تے کمی نے کہی نبی نے جو کیا یہ سوچ سکتا سی کوئی لوگوں آخیا دماغ خراب نے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون ہار گئے رومی مگر 9 سال نہیں گزرن گے کہ روم غالب آؤگا اور ایرانی ہار جان گے سب حیران کہ وہ قسطنطینیہ چھڑن اتوں ہی نکھن کی تیاری کر رہا کیسر کتنا جت جاؤ اور انہیں ایرانی بادشاہ نے آخیا میرے معافی دے دے میں تیرے پیری پی جانا کسرا نے کیا کہ نہیں تیرے گج زنجیر ہوگا گر پیروں سے بیڑیاں جائے گا جا کے میرے سامنے عیسیٰ علیہ السلام گال کڈے گا اور اگ نو سجدہ کرے گا تب تیری جان چھڑنی بے بس ہو گیا مگر محمد رسول اللہ نے اعلان کرتا بے نہیں رومی جتن غیرت کھا کے اٹھیا علاقے تے علاقہ کھوئی گیا اور آخر ایران تک جا بڑیا فتح ہوئی ادھر بدر چ مسلمانوں ہوئی ادھر 2 خوشیاں مسلمانوں نے آخیا کہ اس دن 2 خوشیاں ہون گیا تم باقی وہ گل پوری 9-10 سال بعد فتح بدر ادھر ہوئی انہوں کا غلبہ صحیح ہے یفرح المومن اللہ نہ اس دن خوش ہو جان گے مومن کہ آدھی گل پوری ہوئی دوسری ہے تو کیسرے روم نو جدو فتوح حاصل ہوئی تو پھر مسجد اقصی آیا آخر عیسائی لوگوں نے قبلہ سمجھتے تھے یہودی اتنے زیارت لی کہ میں اللہ دے گھر جاواں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ تو فارغ ہو کے کافران بند کرتا کہ میرا تہاڈا 10 سالی معاہدہ نہ سی تمہیں کچھ آخنا بڑی حکمت تو کم لیا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں سی آتی بھی آپ ہوں اینی طاقت ہوندیاں کیوں یہ من رہا ہے کہ اسی مکے تو اس سال مڑ جانے اگلے آپ بھی سارا لن دسیا حکمت انہوں بچ کرتا کہ تسی نہیں جنگ کرنی یہودیاں کا کچومر کر دیتا یہ مدد نہ کر سکن معاہدہ کیتا اور اسی دوران اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے بادشاہ دے نال خط لکھے تبلیغ واسطے نہ کون عرب کی گل نہ رہے
کیسر نو لکھیا، نجاشی نو لکھیا، ایران دے بادشاہ نو لکھیا، مصر نو لکھیا، سب نو خط اور بڑے صحابی لے کے انہوں نے روانہ ہو گئے کہ انہوں نے دسیے کہ اللہ دا رسول لے کے آئے، اور آپ نے لکھیا کہ ایمان لے آؤ گے اور تہاڈی ساری امت جڑی پیچھے تہاڈے ایمان لے آئی رہی ہے ثواب ملو تمہیں، تے جے کافر رہو گے تہاڈا بھی گناہ تہاڈے پیچھے رہا بھی جڑی کافر رہنی نا وہ بھی تسی بھگتو گے۔ سب خط لکھ دیتے، تو یہ خط جڑا سی غسان دے حاکم تک بھی پہنچا، حضرت دیا کل بھی لے کے گیا سی، انہیں پھر گاں بھیج دیتا کہ کیسر آیا ایلیا بیت المقدس اتنے لے جا۔ وہ خط لے کے جس گئے تو اطلاع دیتی گئی انہوں کیسر نو، کیسر ایک اللہ دا پیغمبر آندا میں عرب چاں تو دا قاصد آیا تو خط لیا۔ اس نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سناؤں دے 6 نمبر سمجھو باب 7ویں حدیث ہے بخاری شروع دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤں کہ یہ گل میں انہوں خود ابو سفیان نے سنائی جڑا اس کافر سی نا، اس ہرکل دے دربار پیش ہویا، امیر معاویہ دا وارث بعد سے مسلمان ہو گیا۔ ان ابا سفیان ابن حرب بن اخبر، کہ سارا واقعہ ابو سفیان ابن حرب نے میں نے سنایا کہ کداں پھر اتنے ہوئی۔ ان ہرقل ارسل الیہ رکب من قریش وکان تجارا بالشام، کہ پھر قریشیاں دا ایک بہت سالانہ قافلہ تجارت لی گیا سی، خرید و فروخت، مکے دی کوئی اگدا جمدا نہیں نا، اتوں خریدن جاندے سی مال شام چ، یہ تجارت لی گئے کافی آدمی سی 20 تو بھی زیادہ تھی۔ فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات فی ابا سفیان و کفار قریش، یہ اس معنی کی گل ہے جدو آپ نے قریشیاں اور مکے دے کافرانہ وعدہ کیتا سی ساری تہاڈی جنگ نہیں، اس دوران خط لکھے پاتا ہم بھی لیا۔ یہ پھر جن سے انہوں نے بلایا کہ پتہ کرو شہر کوئی اس شہر کے بندے آئے، جدو پتہ لگا بلا لیا، فدام فی مجلسی، اپنے دربار چ بلایا، وحول علماء روم، تے روم دے بڑے بڑے سردار دے گرد بیٹھے سی، وزیر امیر جرنیل سارے۔ ثم دا بترجمان ہی انہوں نے بلایا اور اپنے ترجمان نو کیا کہ میں عربی زبان نہیں جانتا، انہوں نے تو کہہ دے فقال ایوک اقرب نسب بہذا الرجل الذی یظن نبی، یہ آدمی جدا دعویٰ کہ میں نبی ہوں، تواڈے چوں رشتے چوں دے زیادہ قریبی کون ہے؟ تسی مکے دے لوگ دے خاندان تے رشتے پروں او اس آدمی دے سب تو زیادہ قریب کون ہے؟ حاضر نبی بھی یاد رکھنا جی، بہادر رجل، اس آدمی بارے کئی ایویں قبر دے بارے بنا لیں آپ آؤں نہیں، بہادر رجل جی گل چل رہی ہے بے شک دور ہوئے، میں کہوں گا کہ صدر کے بارے میں کیا خیال، تو اس صدر چو کل ہے بیٹھے زرداری بیٹھا اپنی نادانی ہے نا، تو اس طرح انہوں نے آخیا کہ اس آدمی کے بارے میں جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں کون قریبی ہے؟ فقال ابو سفیان قلت انا اقرب الناس، ابو سفیان نے کیا کہ میں نہ سارا چوں جن نے ایسے دربار سے حضرت میں وہ قریبی ہیں نسل، ایک دادے دی اولاد حضرت ہاشم نبی علیہ السلام دے پردادا اور ابو سفیان دے پردادا جڑے سی عبد شمس امیہ تے گاں دا پتر نا، امیہ ہاشم نہیں سی بھرا، امیہ بھتیجا، عبد شمس دا باپ سی، ادھروں ہاشم، نوفل، مطلب 4 بیٹے سی، ایک عبد اللہ سی۔ فقال آدن وہ منی، انہیں اپنے سپاہیاں نے آخیا کہ میرے نیڑے کرو، وقربوا اصحابہ، یہ باقی ساتھی قریب بلاؤ، فجعلوا من ظہرہ، اور باقیاں سارے نے پیچھے کھڑا کر دیو۔ ثم قال ترجمان، پھر اپنے اس ٹرانسلیٹر نے کیا کل لہم، انہوں نے کہہ دے انی سائل ھذا الرجل، کہ میں اس آدمی نے پوچھنے لگا کچھ باتاں ابو سفیان، فہم کذبنی فکذبوا، جے جھوٹ بولے نا کہ پیچھوں دعائی دے دیں کہ جھوٹ بولنا، یہ انہوں نے دس دے کر فواللہ لولا الحیاء من ان یاسر علی کذب لکذبت انا، دشمن سی نا اسے آندا رب دی قسم اگر مینوں اس گل دا ڈر نہ ہوندا کہ اگر میں جھوٹ بولیا ایڈا سردار ہو کے مکے دا تے میرے ساتھیاں نے جا کے پیچھے دعائی دینی، یار یہ تو بڑا بے ایمان نکلیا اپنا سردار، انہیں جھوٹ بولیا، تے میں جھوٹ بول جانا جنہ مینوں نبی نہ دشمنی سی، میں کیوں سچ بولنا سی، مگر میں ڈر گیا کہ پچھلے نہ کہہ دینا بھی بادشاہ جھوٹ بولتا ہے۔ ثم کان اول ما سالنی ان قال کیف رسولک، اے سمجھو کسوٹیاں ایتے نبیاں نو لیاؤ سوائے محمد رسول اللہ دی کوئی نکلا تو ہاؤ، پوچھا کہ تہاڈے اندر وہ نسب کیسا، پہلا سوال کہ وہ باپ دادا خاندان جڑا وہ مکے چ کیسا، قلت ھذا فی نازو نسب، ایڈے دشمن نے آخیا کہ بادشاہ جس خاندان تو جمیا سارے بہترین خاندان، مکے چ دے خاندان دا کوئی بھی نہیں، اور تاریخ کنگالو سارے بہت برائیاں عرباں چ آ گئی، اپنی متئی ماں نال نکاح کریں گے، باپ مرنا سگی ماں نوں چھڈنا، دوجی نہیں نکاح کر رہنا پتراں نے، مگر ہاشمیاں چ کسے کام نہیں کیا۔
ایڈا پاک خاندان. اس تو ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک باری سنیا کہ بعد ناپاک مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا بچوں بے ایمان کہہ دیتا کہ نہیں رسول اللہ آپ بہت اعلیٰ مگر اس طرح ہی جی گھورے تھے اروڑی اور گندگی کے ٹھیر سے پودا اگا یہ خاندان کوئی نہیں. رسول اللہ ممبر سے بہ گئے پھر اور آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہنے لگے تسی محمد رسول اللہ جی. فرمایا نہیں ایسے محمد رسول اللہ کی گل نہیں, میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف. اپنی جد سنائی میرا ہے جی مقام پہچانو تسی نہ رسول سمجھتے میں. اور نہ کیا کہ اللہ نے ساری دنیا سے ابراہیم نے چنیا, ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل نے چنیا اور اسماعیل تو قریش نے چنیا اور قریشیاں تو ہاشمیاں نے چنیا تے ہاشمیاں تو مینوں چنیا. مکھن کردہ آیا رب کوئی حیا کرو میں گورے چکا. اس پروں فرمایا ابو سفیان نو کہنا پیا کہ ہوا ذو نسب فینا ساڈے اندر نہ بہت اچھے خاندان والا. قال فعل قال هذا القول من محد قد قبل. اس تو پہلا مکے کسی آدمی نے کدی یہ گل کہی ہے کہ میں نبی ہوں؟ قلت اللہ میں کیا نہیں. قال فعل کانا میں ابائی ملک کہنے لگا جی وڈیاں جو کوئی بادشاہ ہویا. قلت اللہ میں کیا نہیں. قال فاشراف الناس یتبعون ضعفاءهم کہ متکبر مغرور دولت مند اور چودھری ایمان لے آؤں ہوتے یہ کمزور اور مسکین لوگ لے آؤں. کل تو بل ضعفاء کمزور اور مسکین لوگ جڑے وہ منتے. قال یزیدون ام تنقصون ودے جاندے ہیں یہ کٹدے ہیں. کل تو بل یزیدون نہیں اسی جنی سختی کرنے ودے جاندے. قال فعل یرتدو منہم سخت تل دین ہے بعد آئی خلافی اس دین چ وڑ کے مڑ کے دین تو ناراض ہو کے بھی کوئی پیچھا نہ مڑیا ہور کسے پاسوں مڑ گیا بھی کافراں تنگ کیتا یا انہوں شراب دی عادت ہے وہ وکھرے چسکیا دین نو کسے سمجھا ہوئے بے دین ماڑا وچوں اسلام تو کو پھریا. قلت اللہ میں کیا نہیں. قال فعل کنتم تتہمون بالکذب قبل ان یقول ما قال جڑی گل انہیں ہن کہی ہے میں اللہ دا نبی ہاں اس تو پہلا کسے گل چ کدی تسی اوتے الزام لایا سی تسی جھوٹ بولنا کدی جھوٹا انہوں کیا سی تسی؟ قلت اللہ کیا نہیں اینی عمر گزری ہے سارے تسی کدی نہیں سنو جھوٹا کیا. قال فعل یقدر کیا وعدہ خلافی کردا ہے وعدہ کر لیا مڑ کے بے ایمانی کر. قلت اللہ ایتھے آندا تھوڑا جا مینوں موقع مکیا وا نہ فی مدت اللہ ندری ما فعل فیا کہ اج کل ساڈا او دا معاہدہ اے پتہ نہیں کی کرے اگے نہیں کوئی نے نہ اس طرح بے وفائی کی. قال ولم تنکنی کلمۃ ادخل فیها شیئا غیر هذا الکلام آندا اینی کہ گل تو علاوہ مینوں کسے گل نہیں موقع ملیا کہ میں کوئی گل وچ وار سکاں. اے اینی کہ پائی آ ہو سکدا پتہ نہیں کوئی بے وفائی کرنی اج تک. قال فعل قال تو مو کہنے لگا تسی اس نال جنگ کیتی ہے. قلت نعم ہاں. قال فكيف كان قتالكم اياه اس جنگ دا نتیجہ کی نکلدا رہا. قلت الحرب بیننا وبین سجال برابر ہی ینال منا نال من کدی اسی جت جاندے رہے کدی وہ جت جاندا رہا. بدر تو جت گیا وہ قال ماذا یامرکم آخری پوچھا انہیں بھی تانوں حکم کی دیندا. قلت یقول عبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا به آندا ہوئے تعلیم دیندا کہ صرف اللہ کی بات کرو جنہیں بنایا شرک نہ نہ کرو. نال وترکو ما یقول اباؤکم تواڈے پیو دادے جو کردے رہے نا انہوں چھڈو یہ کوئی دلیل نہیں پیو دادے آ کر رہے کوئی عقل تو کم لو. ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ اے کافر کہہ رہا کہ سانو نماز دا حکم دیندا سچ بولن دا دیندا پاک دامن رہن دا دیندا اور آپس نیک سلوک کرن دا دیندا. سارا سن کے انہیں آخیا قال للترجمان اپنے ٹرانسلیٹر نو آخیا ترجمان نو قل لہو انہوں کہہ سال تو کرنا سبھی میں تینوں خاندان پوچھا سی فذکرت انہ فیکم ذو نسب تو اقرار کیتا کہ بہترین خاندان سے پیدا ہے. فکذالک رسول تبعث فی نسب قوم ہے رسول جنہیں بھی آیا آلہ خاندانہ چاہے کدی کمینیاں اور شوجاں جنہیں نبی پیدا ہوا. وسال تو گل کال آدم حاضر قول پھر میں تینوں پوچھا پہلا بھی کسی نے آخیا مکے کہ میں نبی فذکرتا اللہ تو آخیا نہیں فقل تو لو کان حسن قال حاضر قول قبل میں اس تو پوچھا کہ میں آخا جی اس تو پہلا بھی کسی نے کیا نا لقل تو رجل یاد سی بقول کی قبل اتنے مکے رواج ہی ہے لوگ نبی بنتے پھرتے بھی شاید وہ مگر لگے نہیں کہتا اگے جی کیا ہے میں بھی کہہ تو منیا بھی اتنے اگے نہیں کسی کے. وسال تو کال کانا میرا بھائی میں ملک پوچھا تینوں کہ بادشاہ تھی یہ بڑا کوئی فذکرتا اللہ کل تو فلو کانا میرا بھائی ملک کل تو راجن یترب الکعبہ میں یہ سمجھ رکھتا سی بے جی بادشاہ سی نا کوئی بڑا تو بادشاہی ہوں نہیں رہی تو شاید اپنے پیو دادے کی بادشاہ جی مڑ کے لینا چاہتا کانگریس آ کے
وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال۔ اے دانا والی گلاں موجنیاں نے منگے پرکھیا کسوٹیاں نے، کہنے لگا کسے گل جس تو پہلا تسی تم لاؤندے سی یہ جھوٹا ہے۔ فذكرت له، تو آخیا نہیں، فقد عرف انه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله۔ میرے دل نے منیا کہ جڑا بندیاں نہ جھوٹ نہیں بولدا اللہ تعالیٰ دا نام لے کے جھوٹ بول سکدا، جڑا اینا قادر ہے مطلق کیا کہ جھوٹ بولے اسے زمین سے سا دے، اس خدا دے سامنے جھوٹ بول سکدا۔ وسألتك شرف الناس اتبعوا ام ضعفاء، تینوں پوچھا بے چودھری ایمان لے آندے یا کمزور؟ فذكرت ان ضعفاء اتبعوا، تو آخیا کمزور لے آندے، وہم اتباع رسل، تے جو اسی پڑھیا اپنی کتاباں مسکین لوگ ہی نبیاں نہ رلتے رہے، متکبر نہیں رلے، انہاں نوں رکاوٹ ہوندی سی بے نبی بناونا سانوں چودھریاں نوں بناؤ۔ وسألتك يزيدون ام ينقصون، پوچھیا بے انہاں جو گھٹدے جاندے، فذكرت ان مزید وكذلك امر الايمان حتى يتم، انہاں کہا جنہ مرضی زور لاؤ ایمان دی روشنی ودی جاندی ہوندی اور روکی نہیں جاندی۔ وسألتك يرتد احد منكم احد سخت الذين بعد ان يدخل، کوئی اسلام چ وڑ کے مڑ کے اسلام برا سمجھ کے مڑیا گیا، فذكرت اللہ وكذلك الايمان حين تخالط بشاشة القلوب، اور کہنے لگا ایمان دی لذت ایسی ہے جدو دل چ وڑ جائے وہ نکلتی نہیں، پھر وہ کوڑیاں تیرے ٹھیک پانچ پتھر، ایمان کو چھوڑی دی شاید۔ وسألتك يقدر، تینوں پوچھا بھی وہ کی دھوکھا تو نہیں کرتا، وعدہ کر، فذكرت اللہ وكذلك رسل اللہ تقدر، پیغمبر نہیں دھوکھا کرے۔ وسألتك بما يأمركم، تینوں پوچھا حکم کی جندا، فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، تو ساری گلیاں آکھیاں بھی آندا شرک نہ کرو، بتاں دی پوجا نہ کرو، نماز آندا سچ آندا پاک دے، آخر تے انہیں کی آکھیا پھر خلاصہ کی کڈیا، ٹھیک ہے وہ ایمان تو رہ گیا، رکاوٹاں ایمان دے رستے بڑیاں، مگر انہیں فیصلہ سناتا فین کان ماخوذ حقا، کیا ابو سفیان جڑیاں گلاں تو کیتیاں اگر سچ ہے فسیملک موضع قدمیہ ہاتین، آج جتھے جڑے میرے قدم نہ ایسے دو اے پھر میرے قبضے چ نہیں رہنا، عیسائیاں اے دی امت دے قبضے چلا جا، تسی روندے جے مکے نو میرے قدماں دی جگہ تے بھی دا قبضہ ہو جائے، یہ دین غالب آ جانا ہے۔ وقد كنت اعلم انه خارجا لما كنا ظن من، میں سمجھدا سی کہ نبی ایک آنا، مگر میرا خیال نہیں سی وہ تہاڈے عرباں چ آوے، مگر اتھوں نکلا۔ آخر تے انہیں ایسی پیاری بات کی، فلو انی اعلم ان يخلص الى تجشمت لقاء، جے میں کر سکتا کہ بڑی محنت کر کے جا کے وہ ملتا، ولو كنت عنده لغسلت قدمه، اے کافر ہوں آندا اگر مینوں موقع مل جاندہ تو میں اس نبی دے قدم دھودا۔ تسی منگ کر دیا، پھر خط منگوایا، پڑھیا، جیسے خط سارا پڑھیا لکھا سارا امام نے خط پورا لکھا۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال فرغ من قراءة الكتاب، جب ابو سفیان اللہ خط پڑھ کے فارغ ہویا، کسر عند سخت، پادری اور درباری جڑے سے انہوں نے شور پاتا کہ بادشاہ جڑائے اسلام لے آن لگا، پر تفا دل آوازاں بلند ہو گئی، کھپ پہ گئی، نامراداں نے رستہ روک دیتا، لو خرجنا، سانوں نے آخیا ہوں کر دیا، فقلت لاصحابہ اخرجنا، جدوں پھر میں اپنے ساتھیوں کو جدوں سن باہر کڈیا نا تے میں اسے اپنے ساتھیوں کو کہتا کافراں لقد امر ربی ابن ابی کبشہ انه یخاف ملک بن مصر، یہ ہن یہ جڑا کام ہے نا یہ نبی دا رکنا نہیں، میں اس بادشاہ دی گلاں تو اندازہ کر لیا، میں ہن نکما اسی زور لاؤنے کم حدوں لنگ گیا، ہن یہ معاملہ غالب ہی آਉਂدا جانا، انه یخاف ملک بن الاسفر، ایڈے گوڑے چٹے رومیاں دا بادشاہ تو ڈرن رہا ہوا، تسی ہن کی کرنا؟ فما نزلت موقنا سیدر حتی ادخل اللہ علیہ السلام، میرے دل پھر ادوں دا یقین بڑھ گیا، بیدا ہو جانا دنیا تے غلبہ فتح اسلام تے میں بات لیا، مگر جسے ہوئی نہ گل بات، دیکھو اینی سمجھ تو بعد قدم تو اندے تر رہے کیتے، مگر ملک دی خاطر بادشاہی نہ جائے، درباری نامراد جڑے سی باہر نو نٹ پے، فحاسو ہے صدومر الواشل الباب، دروازے انہیں حالانکہ بند کرائے سی، دروازے نال نہ ٹھوکو، وزیر جرنیل پادری، فوجدوا قد غلقت، دیکھیا کہ وہ دروازے تے بند ہے سارے، فلما راہ ہرکلا نفرت ہوں آج سامنے ایمان، جدو ویکھیا بھی اس قوم نے ایمان نہیں لیاؤنا، یہ تو نفرت کر دے اسلام تو، اتنا میں ہوں اسلام لیا تو میری بادشاہی جاندی رہو گی، قال ردوا ملیہ، کہنے لگا لیاؤ واپس انہوں، وقال انی قلت مقالت آنفا اختبر بعشدتکم علی دینکم، بالکل سمجھ کے انا ہو گیا، کہنے لگا میں تے گلاں صرف تہاڈا ایمان پکا ویکھنی کیتیاں سی،
ورنہ میں عیسائی مذہب کیوں چھڑنا، میرا ہی دین سچا، صرف تمہیں ازمانا چاہتا سی، قادر ہے تو میں دیکھ لیا میں تہاڈا ایمان پختہ، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، ایڈا بے ایمان ہو گیا۔ فسجدوا له ورضوان، انہوں نے پھر سجدہ کیتا انہوں تے خوش ہو گئے بے نہیں بادشاہ سارے دین سے رہے، فکان ذالک آخر شان ہرقلا، ایتھے ہی مر گیا۔ رسول اللہ نے جو خبر ملی آپ نے آخیا بے ایمان صرف بادشاہ دی خاطر بے دین ہو گیا، سب کے فرق۔ اے حدیث پاک تسی سن لئی، جنہوں امام ابن تیمیہ آخیا ابن کثیر بے رسول اللہ دا جینا مرنا، آپ دی زندگی دیکھ لو تمہوں آسمان دے سورج تو بھی زیادہ چمکدا نظر آ جائے گا، بے ایڈا پاک صاحب اس دنیا کوئی نہیں جمیا، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا۔ اور اتنے آخر تے میں ختم ہی ہو رہا، وہ درود شریف جڑا رسول اللہ دے بچے امام دین العابدین نے پڑھیا، وہ حضور دا حق ادا کر دیا، انہوں پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وآلہ کما ہدیتنا دے، اے اللہ چونکہ اس نبی دے ذریعے تو سانو ہدایت دیتی ہے اس تو تیرا انتا کر، حوالہ دیتا یہ درود میں کیوں پڑھ رہا کما ہدیتنا، یہ نہ پڑھوں تو ہدایت نہیں، صلی علی محمد وآلہ کما استنکرتا نا بے، سانو دوزخ دی آگ تو بچایا، اس نبی دے صدقے بچایا، درود اللہم صلی علی محمد وآلہ صلاةً تنفعنا تشفعنا یوم القیامت یوم الحاقت، اللہ او درود میں پڑھ رہا جڑا قیامت دا دن آوے تے درود شریف میں نفع دے وے، اور اس پاروں تیرے نبی دی شفاعت میں نصیب ہو جائے کہ میرا امتی میں تے درود پڑھا، انک علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا، تیرا ہاتھ پڑھ سکتا، وَإِنَّ ذَلِكَ لَلَّهِ يَسِيرٌ، تے تیرے لیے گل معمولی ہے بے تو زین العابدین ورگے گناہگار نو حضور تے درود پر بخش دینے۔ اے درود پاک پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں اس امام دی طرح رسول اللہ نو صحیح معنی پہچانن والے تے محبت کرنے والے بنا دے اور قدر کرے، اور جو ہو سکتا آپ بھی سیرت کتاباں آپ بھی پڑھو تے لوگوں نے پڑھاؤ، اے اصل حضور دا میلاد ہے، آپ بے دنیا دے آن کی اصل خوشی ہے، کھا پی کے بھول جانا سال پر بھی پھر چیتا ہی نہ ہونا بھی رسول اللہ دنیا ایک کچھ نہیں، محبت دا حق ادا کرو، آپ دے معجزات آپ دے دلائل نبوت دے سچے کھڑے یہ امام نے سب لکھے، جو کھڑے ہیں وہ بھی بحث کرتی ہے، جو نہیں ثابت ہونا پوری جان لے۔ اور مسلمان امت نے اس تو ابن تیمیہ نے سچا آخیا کہ اتنے انصاف بڑا، خاص کر کے حدیث عالم میں کنیاں حدیثاں جڑیاں اسی چاہیے بھی سارے نبی چاہیے سی لبھدیاں، مگر اسی آپ ہی فیصلہ دیتا کہ انویلڈ ہے، یہ نہیں ثابت، اسی جھوٹ نہیں بولو۔ ہاں سورج لوٹ آیا سی، سارے علماء نے آخیا کلی کلی نہیں، یہ گل کوئی نہیں، سورج نہیں واپس آیا حضرت چلی، حالانکہ کئی عالم قائل ہو گئے کہ واقعی آیا، قاضی اجاز ورگے امام تحاوی ورگے ٹھیک ہے، مگر دوجے عالماں نے آخیا نہیں یار بندے پرکھ لو جڑے بیان کر دے، حضور دے ہور موجزے انگن سڑ کو آگے، یہ جدو نہیں ثابت اسی جھوٹ کے بولی۔ اہل سنت نے بڑا انصاف کیتا کہ کئی شانہ ابو بکر عمر دیاں اینیاں ہیں بھی شیعہ ہوں جی بے ہوش ہو جان، مگر اسی آپ ہی ہاتھ جوڑ کہ کسی جھوٹے سنی نے کریاں اسی نہیں ہیں جنی سچے ہو کون، اس سے امت جی امام نے آخیا نا ایڈی عادل ہے منصف ہے دے عالم کہ کوئی اتنا سچا نہیں ہوا، اس تو جدھر نظر مارو گے آپ بھی امت دے ولی ویکھو، آپ بھی امت دے عالم ویکھو، بالکل سچ ہے کہ مگر فصلاں جڑیاں ایسیاں بے وقت چاہیے بنا دے ترجمے میں کر کے تمہیں سناواں، ایمان اگر تازہ کرنا نا کہ واقعی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں دلوں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے بندے رسول ہے، وہ لیے چیزاں چاہیے ایمان نو تازہ کر دیاں آپ دل جڑا من جدو اللہ دے بندے ایک نے آگے کہ آخر کریے کہ یا رسول اللہ میں سادہ جا بدو ہاں، مینو لمبے کم نہیں آتے کوئی نشانی دیو، حضور نے آخیا جا اس درخت کو کہہ دے کہ اللہ دا رسول بلاؤں آ جائے، انہیں جا کے درخت نو آخیا، درخت جی مست مونڈیا اس طرح ہے ہلدا جڑا سوے زمین کھودا، حضور کو لایا اور آ کے گواہی دیتی، آپ نے آخیا واپس اپنی جگہ چلا گیا، انہوں نے آخیا ٹھیک ہے باقی تو اللہ دا رسول ہے سچ جی سر کو ہے گا، اس تو جھوٹ تو کیوں فائدہ اٹھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا، اما بعد۔ سب تو پہلی بات یہ کہ اعلان ہے کہ مجلس یہ ساتھی حاضر ہے،
اور مسجد دے اپنے کئی بزرگ ساتھیوں نے وہ سفارش کی تھی، کئی مہینوں تو ٹلتا ہے۔ آخر ایک آدمی نے اپنے ساتھی ناراض ہو کے کہ نہیں تو یہ نہیں آخنا، یار انہیں بندیاں دے وعدے بھی میں کسی نے ٹالتا نہیں، مگر وقت چاہیے۔ تو اج وہ آیا اور اپنی والدہ بیچاری کا تر تھلے رہ گیا، دیندار مفتی آدمی، مگر میں انہوں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، وہ لے کے پیسے بیچارہ ادھار تھلے اتنا آ گیا 40-50 روپیہ قرضہ ہو گیا۔ ہوں وہ لین والے تنگ کر دے، فون کری جاندے، اس بیچارے کو اگر ہوں تو جا کے دے دینا۔ میں تھوڑے اگے التجا کرنا بھائی تسی میلاد تے پتہ نہیں کی لائٹاں کیتیاں، اللہ دا نام لو، رسول پاک دی خوشنودی لی، اللہ دا نبی خوش ہو جائے، بھائی میرا ایک امتی اپنی ماں دی خدمت پاروں مقروض ہو گیا، اللہ توفیق دے تے زیادہ سے زیادہ اس دی مدد کر دیو، اللہ خوش ہوگا۔ اے ساتھی پھر کے اکٹھا کرو، زیادہ ہمت کریا کرو۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بات رکھو بھی جب بندہ اپنی جیب وال ہاتھ کردا نا، وہ مسکین نو کچھ نہیں دے رہا ہوندا، اپنا ملک خدا دی عدالت پا رہا ہوندا۔ میں اگر 5 دا نوٹ دے رہا 5 ہی قدر ہونی نا پھر، اور اگر 10 دے تے اللہ نے 10 دے برابر ہی دا انعام دینا۔ اس تو خوش ہو کے اس بینک جمع کرایا کوئی اتنے نہ چوراں لٹنا نہ بینک بہنا، یہ اللہ دا بینک ہے جسے لکھاں کروڑاں گنا زیادہ ملنا۔ رب توفیق دے تے والغارمین زکات بھی اللہ نے آکھیا بے جڑے قرضے دے پار تھلے آ گئے انہاں مسکیناں دی مدد کراؤ۔ اور اس پر دعات بھی سنتے رہتے جی میں جی کر رہا ہے سارے بندے لکھ لو، کئی نے لکھ لی ہے، 5 چیزاں ہو جانیاں اللہ مشفق اللہ مریض کہ جتنے بیماراں لی آیا کہ عبدالسلام صاحب بھی دعا ہور بھی بیمار حاجی صاحب آؤندے سے تاول حق، وہ بھی بیچارے انہوں دی لت ٹوٹ گئی ہے، انہوں دا بھی آیا سی، جو بھی بیمار ہے میں اس تو کھلا کہہ دینا اللہ مشفق اللہ مریض، جتنے بیمار ہے اللہ تندرستی دے، اللہ مردہ کلا غریب، جن نے پردیس گئے یا جنہوں نے اغوا کر کے نام مراد لے گئے اللہ انہوں سارے اپنے گھروں واپس لے، اللہ مقصد کا دینا کلے مدین، اے اللہ جن نے قرضے پھسے انہوں نے قرضے ادا کرنے کا کوئی سامان کیا، اللہم فکا کلا سی، بے گناہ جڑے انہاں پولیس والے نے جیلاں جتے ہیں اللہ انہوں نے رہائی دی، اللہ مسئلہ کلا فاسد من امور المسلمین، آئی فکرہ یاد کرو وچے ساری گلاں، اے اللہ مسلمانوں دے جننے کم بگڑے یا سارے سوار دے۔ اس تو اللہ کے رسول دی امت جڑی ہے ساڈے کو آپ دی ترکہ امتی حضور دے ساڈے کو آپ دی یادگار ہے، آپ دی اولاد تو کوئی ٹکرے سید دا ادب کرو، کئی پوچھتے میں یار جھوٹ بولدا او تے پوا بولدا رہے، تینوں نے آکھا میں پیغمبر دی اولاد ہے، تو ادب کر، اگر وہ نامراد برے کام کردا پختو گا تو رسول اللہ دی نسبت دا خیال کر بھی نہ کہدا لیا۔ ہن بات بے شک 2 منٹ دی ہو جائے، میں جدو شہاب نامے پڑھیا کہ وہ زمانے قدرت اللہ شہاب جڑے نا ایک سندھ اپنے چانگل ڈپٹی کمشنر تو ایک ماسٹر رحمت علی پرائمری اسکول کا ماسٹر وہ آیا اور انہیں چٹ پہ جی ملنا چاہنا، اور جب بلایا تو انہیں آخیا شہاب صاحب مینو اللہ دے رسول نے بھیجا، خواب سے ضرور ملے، بڑا نمازی تجربہ کہ تو شہاب نو کہ بچیاں انہوں نے شادی کرنی، شہاب آنا جدو سنی گل پہلے تو شیطان نے میرے دل چ پایا کہ ایویں لوگ گل بنا لیں گے، پھر میں اپنے آپ ملامت کی کہ شہاب لانت چرچے وہ نہ کس ذات کا لے رہا، جھوٹ بولتا تو بولن دے، ذات پاک کس کا کہ حضور نے بھیجا، تو حضور دے نام کی عزت نہیں کرنی۔ میں اسی وقت جا کے اپنے کلرکاں نوں آخیا بھی 2 مربع زمین جی اس ضلع آلہ ہونا وہ مینوں دیو، انہوں نے آخیا صاحب نے آپ کھانی ہے لب کے پٹواری آلہ ترین، اسے رجسٹری وہ نہ کر لکھ کے دیتا ہوں، اور بعد اللہ میں صدر ایوب کے نال ہو گیا ترقی کرنا گیا، ایک دن بیٹھا سی کہ مینوں ایک نا رجسٹری ملی، خط آیا رجسٹری شدہ جہد اس ماسٹر نے لکھا کہ بچیاں کی شادی ہو گئی سی، میں حج بھی کر لیا کہ مینوں انہوں نے 2 مربعوں کی ضرورت نہیں، اے میں رجسٹری واپس کر رہا، حکومت جتنے چاہے خرچ کر، اور میں جب ویکھ رہا سی حیران کہ اسی واپس نہیں منگیا نہ وہ ہوئی سی، صدر ایوب بھی آ گیا، انہوں نے آخیا شہاب کی ہے، میں کیا ایوب صاحب خط پڑھ، تے پڑھ کے انہیں آخیا شہاب نہ رو پیا، انہیں آخیا شہاب یہو جہ بندیاں پروں دنیا کہنا، ورنہ اسی جڑے ٹھگ ہے ساڈے پروں بھی انہوں ملے سی مربے کسی نے انہوں تینوں یاد ہی نہیں واپس کرتے جس کام نہیں لیا سی۔ اس تو بھائی میں اور تسی جدو آکھے نا اللہ دے رسول دی امت ہے، کوئی خیال کریا کرو، امتی ہون دا قد ادا کرو، تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، اللہ دے رسول دا ملک تھوڑا سا، ایک امتی 10 روپیے نہ دے سکے، افسوس ہے ادھر سے، تو انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے، اور ہماری فکرہ صاحب کی طرفوں کہ ماہ نام عفت اس مہینے دا وہ بھی آیا، اور وہ تسی بڑے اچھے مضامین ہیں، آخر ربیع الاول کا زمانہ سی، حضور پاک سے مضمون لکھے تو بچیاں لی اپنی بیٹیاں بیویاں لے جاؤ، بہت اچھا عورتیں ہی لکھ لیں۔
اللہ توفیق دے. کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے سن. بس آپ درود پر ان کی آل پہ تو کتاب خوش ہوں تجھ سے اور ان کی طرف رہا. الہی اس پر اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار. کمپیوٹر بس ہو جان اینے درود اور سلام اللہ دے پیغمبر سے ہون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. میں سارے دوستوں کو کہوں گا اللہ نے ہمت تو پوچھ کے جان اگر 40,000 نہیں پورا یاد کر بے شک زکات اپنی جی لکھنا رمضان گن لین بے نہیں ساری دتی گئی پورا کر دیو. مسکین ایک دیندار اور نیک آدمی اگر وہ ماں دی خدمت کر رہا تو بڑا وڈا حج ہے. ماں نوں سنبھالنا کوئی چھوٹی جی نیکی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خادم صاحب نے یاد دلایا پچھلی باری میں کیا سی بس سیرت تے کتاباں دے ٹیراں دے ٹیر مگر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے لیکچر دیتے سی خطبات مدراس یہاں سے نچوڑ جڑا کڈیا حضور دی زندگی کا بہت محقق اور عالم آدمی سی. تو شکر ہے بھی لے مدنی صاحب اج لے کے جاؤ 8 خطبے جنہاں دے اندر رسول کریم علیہ السلام دا انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے. عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ کی سیرت ہے. سیرت نبوی کا تاریخی پہلو سیرت کی کاملیت سیرت کی جامعیت سیرت کی عملیت پیغمبر اسلام کا پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عمل 8 خطبہ کا کیا نچوڑ کڈیا. اینوں پڑھن تو بعد ہی سمجھو بے 100-200 صفحے کی کتاب ملی نا دفتراں تے پڑھی لے جاؤ ضرور. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.